لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. صدق اللہ العظیم. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 4 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اولاد بنانا چاہتے تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتے بنا لیتے. سبحانہ، مگر اللہ رب العالمین اولاد سے پاک ہیں. هو اللہ، وہ تو ایسے اللہ ہیں، الواحد جو اکیلے ہیں، القہار زبردست اقتدار کے مالک ہیں. سورہ زمر کے شروع میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ یہ سورت مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، تو اس میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد، توحید و رسالت اور آخرت کے بارے میں گفتگو کی جائے گی. آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں ایک طرف تو مشرکین کی غلط عقائد کی تردید ہے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا بیان کیا جا رہا ہے. مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اسی طرح یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اولاد بنانا چاہتا تو میں اپنی مرضی سے جس کو چاہتا اپنی اولاد بنا لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. فرمایا هو اللہ، وہ تو اللہ ہیں جو تنہا ہیں، اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ زبردست اقتدار کے مالک ہیں. اللہ کا اقتدار کیسا ہے؟ فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا. یکبر اللیل علی النہار، اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے کہ وہ رات کو لپیٹ دیتے ہیں دن پر. وَيُكَبِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور دن کو لپیٹ دیتے ہیں رات پر. آپ دیکھیں کہ آج 9 بجے ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، کچھ عرصے کے بعد 7 بجے تک بھی یہ عشاء کی نماز چلی جائے گی، اور ادھر آپ کی مغرب کی نماز پیچھے 5:30 تک چلی جاتی ہے، جبکہ ابھی ہم عصر کی نماز 5:30 پونے 6 بجے پڑھتے ہیں. تو یہ جو دن اور رات میں وقت کی ٹائم کی تبدیلی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے کہ دیکھو بعض دفعہ وہی دن ہوتا ہے اللہ اس کو رات بنا دیتے ہیں، وہی حصہ رات میں شامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دن میں شمار فرما دیتے ہیں. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ اس نے چاند جیسی بڑی مخلوق کو، سورج جیسی بڑی مخلوق کو اپنے تابع بنا کر کام پہ لگا رکھا ہے. مجال ہے چاند کی یا سورج کی کہ وہ اپنی مقررہ میعاد سے ادھر ادھر ہٹ کر دائیں بائیں کوئی تجاوز کر جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے جیسے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، اگرچہ وہ زمین سے کئی گنا بڑے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنی اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. کل یجری لاجل مسمی، اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک اپنی مقرر میعاد تک چلتا جا رہا ہے. الا سن لو، هو العزیز الغفار، اللہ تعالی غالب ہیں اور بخشنے والے ہیں. خلقکم من نفس واحدہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے. ثم جعل منها زوجها، پھر اسی سے اللہ نے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام. وانزل لکم من الانعام، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 ازواج 8 جوڑے پیدا کیے. اور سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان 8 جوڑوں کا ذکر کیا ہے. اونٹ، گائے،
بکری اور بھیڑ، اب ان کے نر اور مادہ کر لیں تو چار کے جوڑے بن جائیں گے تو یہ 8 بن جائیں گے۔ ان کا ذکر اللہ نے کیا اس لیے کہ یہ انسانوں کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں، استعمال میں یہ زیادہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان 8 جوڑوں کا ذکر کیا ہے۔ ویسے تو جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب کس کی پیدا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، میں نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر اس طرح سے پیدا کیا ہے، خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ تم 3 اندھیروں کے اندر بناوٹ کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو۔ وہ 3 اندھیرے کون سے ہیں؟ ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا جو رحم کا اندھیرا ہوتا ہے، تیسرا جس جھلی کے اندر بچے کی بڑھوتری ہوتی ہے وہ جھلی کا اندھیرا۔ ان 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کو پیدا فرماتے ہیں۔ اور کتنی عجیب تخلیق ہوتی ہے انسان کی کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 40 دن تک وہ نطفہ ماں کے رحم کے اندر ہوتا ہے، 40 دن کے بعد وہ نطفہ خون کے لوتھڑے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ بوٹی بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد ہڈیاں بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد ان کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، 4 مہینے کے بعد جا کر انسان اپنی مکمل صورت میں آ جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح پھونک دی جاتی ہے، پھر انسان تقریباً 5 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر زندہ رہتا ہے۔ اب اللہ کی قدرت ہے کہ وہاں نہ تو سانس لینے کی جگہ ہے، نہ خوراک کوئی وہاں تک پتہ نہیں کیسے پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پیشاب پخانہ پتہ نہیں وہ کیسے اللہ تعالیٰ انسان کی وہاں پر بڑھوتری کرتے ہیں۔ اب جب بچہ باہر آ جاتا ہے ماں کے پیٹ سے تو اگر 1 منٹ کے لیے بھی اسے کسی بند جگہ میں رکھ دیا جائے تو وہ مر جائے، وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن 9 مہینے تک اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم کے اندر اسے 3 اندھیروں کے اندر اس کی بڑھوتری فرمائی ہے۔ اگر کوئی انسان ضد سے ہٹ کر، اناد سے ہٹ کر، بغض اور نفرت سے ہٹ کر اللہ کی ذات کو پہچاننا چاہے تو اس نطفے کے قطرے سے بھی اللہ تعالیٰ کو پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی بڑی ذات ہے، کتنا بڑا اللہ ہے، کتنی بڑی اس کی قدرت ہے کہ کہاں ایک گندا پانی کا قطرہ اور کدھر اتنا خوبصورت انسان کہ جس کا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود ذکر فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اب جب انسان پیدا ہو جاتا ہے، شیشے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو اتنا خوبصورت ہوں، اپنی بناوٹ پہ کرتا ہے، اپنی بناوٹ پہ تکبر کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ اگر یہی انسان اپنی تخلیق پر غور و فکر کر لے کہ میری حیثیت کیا ہے، میں تو اتنا گندا پانی کا قطرہ تھا کہ جس کے کپڑے پہ لگ جائے اگر کپڑے کو وہ دھوئے نہیں تو وہ پاک نہیں ہوتا، اس سے نماز نہیں ہوتی، اتنا گندا قطرہ، اور آج میں اللہ کے معاذ اللہ سامنے اکڑتا ہوں، تکبر کرتا ہوں، اسی کی نافرمانی کرتا ہوں، اسی کے احکامات کو جھٹلاتا ہوں اپنی خواہشات کے پیچھے۔ تو اگر انسان تھوڑا بہت غور و فکر کر لے اپنی تخلیق میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، اللہ فرماتے ہیں یہی اللہ تو تمہارے رب ہیں، لہ الملک، جو ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فانا تصرفون، اے انسان پھر بھی تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پر کیوں چلے جاتے ہو؟ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔